پھر ان نون زبر نہ، ان نہ، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، اس یا کو نہیں پڑھیں گے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى بازیر بی اور حمزہ یازیر ای اور نون زبر نہ، والصابئین والصابئین من آمن باللہ والیوم آخری، من آمن باللہ والیوم الآخر، آ کو کھینچیں گے نہیں، وعمل صالحا وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم نون واپس نون زبر نہ، رکیں گے تو پڑھیں گے یحزنون، شروع سے دوہرا لیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، اس کو بھی کھینچیں گے اور اس کو بھی، والنصارى والصابئین باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہاں سے نیا رکوع شروع ہوا، اور اس آیت میں چونکہ اس سے پہلے یہودیوں کا ذکر ہوا، اور یہ وہ لوگ تھے
جو اپنے آپ کو کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے اولاد ہیں، واحباء، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ بس چند دن ہمیں آگ چھوئے گی، اگر زیادہ سے زیادہ جہنم میں گئے ہو، سنا ہے وہ کہ اللہ تو بہت بڑے رحیم و کریم ہے، کچھ ڈنڈے ماریں گے اور پھر کہیں گے چلو جنت میں چلے جاؤ۔ تو وہ یہی کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ چلو اگر جہنم میں ہم گئے بھی تو زیادہ دیر ہم وہاں پر رکیں گے نہیں۔ اور آج کے ایمان والوں کا بھی یہی نظریہ ہے، کہتے ہیں یار ٹھیک ہے اگر ہم تھوڑا جہنم میں جائیں گے، کلمہ ہے تو مسلمان، آخرکار کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے، زیادہ سے زیادہ کیا، اور زیادہ ہی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں کہاں لے جائیں گے؟ جنت میں لے جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو بندوں کا محتاج ہے اور نہ ہی اللہ کو کسی کی پرواہ ہے۔ ایک بندہ جہنم میں چلا گیا، وہ کب تک رہتا ہے کب تک نہیں رہتا ہے، اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی فکر تھوڑی رہے گی وہ یہ بندہ جہنم میں آپ اس کو نکالوں گا، نا، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی، ایک حدیث ہے کہ اگر کبھی انسان چھوٹا سا عمل کر دیتا ہے اور اس کو لگتا نہیں ہے کہ اس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے، لگتا ہے بس ایسے ہی معمولی سا ہے، لیکن وہ جہنم کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں گرنے کے لیے ایک بالشت کا فرق رہتا ہے بس۔ اور کبھی ایک انسان ایک چھوٹا سا عمل کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میں نے کوئی بڑا نیک عمل نہیں کیا، بس ایسے ہی چھوٹا سا عمل کیا ہے، لیکن وہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ جنت کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ بس ایک بالشت کا، موت کا فرق رہتا ہے، مرے گا تو سیدھا کہاں چلا جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی کے مسلمان ہونے سے، کہ کوئی نام لیوا مسلمان ہے اور کہتا ہے جناب میں تو مسلمان ہوں، کبھی نہ کبھی تو جنت میں چلا جاؤں گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر وہ کبھی جائے گا بھی لیکن کتنا عرصہ، اور وہ جہنم کی آگ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی آگ جو تم جلاتے ہو، جہنم کی آگ 70 مرتبہ اس آگ سے دہکائی گئی، کہ 70 مرتبہ ایسی آگ جلاؤ گے تو کتنی گرمائش پیدا ہوگی، اس سے بھی زیادہ سخت وہ جہنم کی آگ ہوگی، اس میں جلنا اور کتنے عرصے رہے گا کتنے نہیں رہے گا یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو الگ عذابات وہاں پر دیے جائیں گے، تو یہ کہنا کہ ہم چند دن کے لیے جہنم میں جائیں گے اس کے بعد تو ایمان والے ہیں پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ میں بغیر حساب کے کیا چلا جاؤں؟ جنت میں چلا جاؤں، کہ مجھے حساب ہی نہ لیا جائے۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی کہ دعا کیا کرو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ میرا آسان حساب لینا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حساب یسیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس صرف ورق گردانی کی جائے، اس پہ غور نہ کیا جائے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ مَن نُوقِشَ، اس لیے کہ جس کا غور و فکر سے دیکھا گیا اچھے سے، ہر چیز پکڑی گئی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فقط ہلاک، وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ پھر چاہے وہ کتنا نیک آدمی ہے، انسان سے گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، تو وہ بھی پکڑا جائے گا کہیں نہ کہیں پر۔ اس لیے یہ انسان سوچے کہ یار ہوں تو میں مسلمان کبھی نہ کبھی چلا جاؤں گا، یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا، اور قرآن کریم اسی چیز کو بتا رہا ہے کہ تم اپنے اندر ان چیزوں کو آنے نہ دینا۔ اب یہاں پر ان لوگوں کا ذکر، جیسے یہودی کہتے تھے ہم یہودی ہیں تو ہم کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے، اسی چیز کا ذکر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، وہ لوگ جو کیا ہیں؟ نصارہ ہیں، والصابئین، اور وہ لوگ جو صابی ہیں۔ ایمان والے معلوم ہے آپ کو، ہادو یہودی بھی پتہ ہے، والنصارى نصرانی عیسائی بھی پتہ ہے۔ صابئین یہ عراق میں ایک قوم رہتی تھی، یہ سمجھتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر باقی ہیں، لیکن ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اس طرح کے اور بھی کچھ من گھڑت چیزیں انہوں نے اپنائی ہوئی تھی، لیکن خود کو یہ ابراہیمی سمجھتے تھے۔ تو ان کو بھی یہاں پر لیا کہ صابئین بھی، ان میں سے کامیاب کون ہوگا؟ دیکھیں اگر کوئی کہتا ہے میں ایمان والا ہوں تو یہ کامیاب صرف زبان سے کہنے والا کامیاب نہیں، یا ایمان والوں کے گروہ میں رہنے سے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کوئی یہودی ہے تو یہودیوں کے گروہ میں رہنے سے وہ کامیاب نہیں ہوگا کہ جناب بس یہودیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کا راشن کارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مذہب اس کا کیا ہے، یہودی ہے یا مسلمان ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بلکہ من آمن باللہ، جو اللہ کی ذات پر کیا لائے گا؟ ان میں سے ایمان لائے گا۔ دوسری چیز والیوم الآخر، اور آخرت پر کیا لائے گا؟ ایمان لائے گا۔ دیکھیں آمن باللہ میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی جن پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا۔ بعض حضرات نے یہاں سے استدلال کرنے کی کوشش کی کہ جناب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی عیسائی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے لیکن اچھے عمل کرتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، تو وہ بھی ایمان والا مانا جائے گا۔
لیکن ہم اس سے پہلے والے رکوع میں پڑھ چکے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جو میں نے کیا کی ہے، نازل کی ہے، اور وہ تمہاری کتابوں کی بھی کیا کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے۔ قرآن کریم کے کسی ایک مقام کو اٹھا کر اس سے ہم استدلال نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ جب کوئی ایسی بات ہو تو اس وقت پورے قرآن کو سامنے رکھا جاتا ہے، پوری احادیث کا کیا رکھا جاتا ہے، ذخیرہ سامنے رکھا جاتا ہے، اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کہنا کیا چاہتا ہے۔ اور قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ضمنی طور پر آتی ہیں، قرآن ان کو بار بار دہراتا نہیں ہے۔ تو جہاں چونکہ پیچھے ایمان، قرآن پر ایمان لانے کی بات آ چکی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات آ چکی، تو یہاں پر مطلق کہا اللہ کی ذات پر کیا لائے، ایمان۔ اس سے مراد اللہ کی ذات پر بھی ایمان لائے، اللہ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ان سب پر کیا لائے، ایمان لائے۔ والیوم الآخر، اور چونکہ آخرت کا تعلق الگ ہے اس لیے اس کو الگ سے ذکر کیا، ورنہ یہ بھی اسی میں کیا ہو جاتا، شامل ہو جاتا۔ اس کی خصوصیت چونکہ کفار مکہ اس کا سختی سے انکار کرتے تھے، تو آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ وعمل صالحا، اور صرف اتنا ہی کام نہیں ہے بلکہ عمل صالحا، نیک اعمال بھی کرے، یہ ہم سن چکے جمعہ پر بھی۔ ولہم، فلہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ دکھی ہوں گے۔ آئندہ اس چیز کا بھی اندیشہ نہیں ہوگا کہ کوئی چیز مجھ سے چھین لی جائے گی، اور اس چیز پر بھی دکھ نہیں ہوگا کہ گزشتہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ ایک آدمی وہ دنیا میں بڑی مصیبتوں میں رہا، لیکن جنت کی ایک ڈبکی ہے حدیث میں کہ ایک ڈبکی لگوائی جائے گی جنت میں اور نکالا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ دنیا میں کبھی تکلیف اٹھائی ہے؟ وہ کہے گا نا، میں نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں اٹھائی ہے۔ ایک آدمی جس نے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزاری، اس کو ایک چکر لگوایا جائے گا جہنم میں اور اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ دنیا میں کبھی کوئی آرام دیکھا تھا، آسائش؟ وہ کہے گا میں نے دنیا میں کوئی آرام نہیں دیکھا ہے۔ تو گزشتہ جو تکلیفیں اس نے دنیا میں اٹھائی ہوں گی ان پر وہ شکر ادا کرے گا کہ وہ کیا تو یہاں پر مجھے کیا ملا، آرام ملا۔ تو نہ گزشتہ کی کسی کام پر اس کو دکھ ہوگا، اور نہ آئندہ کی کسی چیز پر اس کو کیا ہوگا، خوف ہوگا اور افسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا